متحدہ قومی موومنٹ اور جماعت اسلامی دونوں عوامی ایشو پر ایک ہو گئے ہیں۔ میں آج آپ کو سب سے بڑی خبر دوں، 15,000 سے زائد الیکٹرانک چالان ہو جانے کے باوجود کراچی والوں پہ 7.5 کروڑ روپے کا چالان قیمت میں جرمانہ۔ کراچی کی سڑکوں پہ دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک، کورنگی کی سنگر چورنگی پہ وہ اپنے ٹائروں تلے ایک موٹر سائیکل سوار کو بھی کچل دیتا ہے۔ السلام علیکم، سنو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں شعیب برنی، اور آج میرا موضوع ہے کراچی کا اس وقت سب سے زیادہ برننگ ایشو۔ جی ہاں، کراچی میں ای ٹکٹ کے ذریعے ہونے والے چالان۔ کراچی میں کیمروں کی مدد سے ہونے والے چالان جہاں 27 اکتوبر سے شروع ہوئے تو صرف 4 روز کے دوران 15,000 سے زائد الیکٹرانک چالان اب تک ٹریفک پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق کراچی کے شہریوں کے کیے جا چکے ہیں، جس کے ذریعے تقریباً 7.5 کروڑ روپے سے زائد کی پینلٹی ابھی تک شہریوں کے اوپر عائد کر دی گئی ہے۔ لیکن آج میرا موضوع گفتگو ای ٹکٹ چالان کے بعد نکلنے والے معاملات ہیں، یعنی اس پہ عوامی رد عمل کیا آ رہا ہے، مختلف سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بڑی خبر دیتا چلوں کہ جی جماعت اسلامی اور متحدہ قومی موومنٹ اس معاملے پر ایک ہو گئے ہیں۔ ان کے درمیان ماضی میں لاکھ اختلافات سہی، لیکن متحدہ قومی موومنٹ کے انجینئر عادل عسکری کی جانب سے بھی تحریک التوا سندھ اسمبلی میں لگا دی گئی ہے، اور جماعت اسلامی کے جو محمد فاروق ہیں MPA، انہوں نے بھی تحریک التوا سندھ اسمبلی میں جمع کروا دی ہے۔ اس وقت میں آپ کو یہ دونوں منظر دکھا رہا ہوں، ایسے مناظر آپ پہلے نہیں دیکھتے ماضی میں، کہ متحدہ قومی موومنٹ اور جماعت اسلامی دونوں عوامی ایشو پر ایک ہو گئے ہیں۔ دونوں یہ MKM کے MPA اور جماعت اسلامی کے MPA اس ای ٹکٹ کے معاملے پر ایک ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہم ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں، اور صرف یہیں تک بات نہیں ٹھہری، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے علیم عادل شیخ نے بھی اس کو شہریوں پہ ظلم قرار دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کراچی کے شہریوں کے ساتھ ای ٹکٹ کے نام پہ 5,000 روپے سے لے کے 2 لاکھ روپے معاوضے والا چالان ظلم اور زیادتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، سگنل صحیح کام نہیں کرتے، ٹریفک سگنلز کے لیے موجود جو صورتحال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، کراچی کی سڑکوں پہ گڑے ہیں، لوگوں کو رانگ سائڈ جانا پڑتا ہے۔ تو سیاسی جماعتیں ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح میں نے آپ سے ذکر کرا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، تو جماعت اسلامی، تو پاکستان تحریک انصاف، صرف یہیں تک بات نہیں ٹھہری۔ جی ہاں جناب، صرف یہیں تک نہیں، اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے آج سندھ ہائی کورٹ میں ایک آئینی پٹیشن داخل کر دی ہے۔ ان کے جو سندھ کے جو صدر ہیں، انہوں نے یہ پٹیشن آج سندھ ہائی کورٹ میں جا کے داخل کری، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ بہت سے وکلا بھی اب مشاورت میں شامل ہو گئے ہیں، اور وہ بھی اس معاملے پہ آئینی پٹیشن داخل کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ جس طرح سے یہ ای ٹکٹ کا چالان کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ٹریفک پولیس کی جانب سے مینول چالان کرنا بند کیے گئے، تو شہریوں کی جانب سے اس پہ مختلف ہمیں ری ایکشن دیکھنے کو آ رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیونکہ اس کی کوئی پائلٹ پروجیکٹ نہیں دیا گیا، پہلے کوئی ان کو اس کی تربیت نہیں دی گئی، ٹریننگ نہیں دی گئی، اور ڈائریکٹ جب ہم غلطی کرتے ہیں یا سگنل کی کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو اس میں یہ چالان ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک چھوٹی بات نہیں ہے، میں آج آپ کو سب سے بڑی خبر دوں کہ 15,000 سے زائد الیکٹرانک چالان ہو جانے کے باوجود کراچی والوں پہ 7.5 کروڑ روپے کا چالان قیمت میں جرمانہ عائد کیے جانے کے ٹکٹ کٹنے کے باوجود کراچی کی سڑکوں پہ دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک، جو کہ ریتی بجری کا ڈمپر ہوتا ہے، وہ شہر میں نہ صرف داخل ہوتا ہے بلکہ کورنگی کی سنگر چورنگی پہ وہ اپنے ٹائروں تلے ایک موٹر سائیکل سوار کو بھی کچل دیتا ہے۔ تو جناب، کراچی میں جن کی وجہ سے یہ اقدام کیا گیا ریتی بجری کے ڈمپرز کو روکنے کے لیے، وہ شہریوں کی جان آج بھی اسی طرح سے لے رہے ہیں جس طرح سے ماضی میں وہ اوور اسپیڈنگ کر کے گاڑیوں کے ٹائروں کی مدد سے شہریوں کو کچلتے ہوئے گزرتے تھے۔ آج بھی جب مشتعل افراد نے اس ریتی بجری کے ڈمپر کو نظر آتش کیا، وہاں پولیس پہنچی، فائر بریگیڈ کی گاڑی پہنچی، لیکن صورتحال یہی ہے کہ آپ ایک طرف تو شہریوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹریفک کے قوانین پر عمل درآمد کرے، جو بالکل بہت زیادہ ضروری ہے کہ ٹریفک کے قوانین پر عمل درآمد کرنا لازمی ہے، لیکن دوسری جانب آپ یہ صورتحال دیکھیں کہ ایک طرف تو شہریوں کے
5 दिन میں نے آپ کو بتایا 15,000 سے زائد چلان ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں، کیونکہ ایک چلان بھی معمولی سے معمولی بھی 5,000 روپے کم سے کم جرمانے والا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جرمانہ 2 لاکھ روپے تک کا ہے۔ تو اگر 15,000 چلان کو ہی ہم 5,000 سے ملٹیپلائی کریں تو 7.5 کروڑ روپے کے چلان اب تک کراچی کے شہریوں کے 27 دسمبر کو یہ افتتاح ہونے کے بعد سے آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ ہو چکے ہیں۔ اب کراچی کے شہری ہمیں اس پہ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ کراچی کی سڑکوں پہ جو گاڑیاں چل رہی ہیں، لوگوں نے اس کا خیال کرنا شروع کرا ہے، لوگوں نے سیٹ بیلٹ باندھنا شروع کری، موٹر سائیکل رائیڈرز نے ہیلمٹ لگانے کا آغاز کر دیا ہے، جو پہلے وہ نہیں لگاتے تھے قانون کی عمل درآمدی نہ ہونے پر۔ لیکن اب جب قانون نے سختی کری ہے، کیونکہ کیمرہ تو سب کو دیکھ رہا ہے، کیمرہ تو ہر کسی کو دیکھ رہا ہے۔ سرکاری گاڑیوں کے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ چلان ہو رہے ہیں، 35 سے زائد سرکاری گاڑیوں کے چلان ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز جو پیر محمد شاہ ڈی آئی جی ٹریفک پولیس ہیں، ان کی گاڑی جس پر ڈرائیور چلا رہے تھے، اس کا بھی 10,000 روپے کا چلان ہوا، جو کہ آئی جی سندھ کے نام پہ رجسٹرڈ ہے سی پی او کے ایڈریس پر۔ اس گاڑی کا بھی لیاری ایکسپریس وے سے اترتے وقت جب اس کے ڈرائیور کی جانب سے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی گئی تو 10,000 روپے کا چلان کٹا۔ 35 سے زائد لوگوں کے سرکاری گاڑیوں کے چلان کٹ چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اس بات کی تصدیق کری ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ جس کا پہلی مرتبہ چلان ہو رہا ہے اس کو ہم معاف کر کے چلان کر دیں، معاف کر کے اس کا معاملہ رفع دفع کر دیں اور اس کا چلان نہ ہو۔ لیکن ٹریفک پولیس کی جانب سے 11 مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ ان 11 مراکز پہ آپ جا کے وہاں پہ ریویو کے لیے اس معاملے کو لے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے متحدہ قومی موومنٹ ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو، چاہے مرکزی مسلم لیگ ہو، چاہے سول سوسائٹی ہو، تمام اب اس پہ ہمیں سراپا احتجاج دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ معاملہ کراچی میں اب سندھ اسمبلی بھی جا پہنچا ہے، یہ معاملہ کراچی کے سندھ ہائی کورٹ بھی جا پہنچا ہے، اور آنے والے دنوں میں عوام کا ریئیکشن اس پہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب یہ سندھ سرکار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس معاملے کو کس طرح سے لے کر چلیں گے، کیونکہ یہ جو منصوبہ شروع کرا گیا ہے اس کی پہلے ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ لوگوں نے ہم سے شکوہ کیا کہ بھائی پنجاب میں تو 200 روپے کا چلان ہے، لیکن جو صوبہ سندھ ہے اس میں جو کراچی کے اندر 5,000 روپے کا یہ الیکٹرانک چلان کیا جا رہا ہے، تو یہ کیوں اتنا بھاری معاوضہ رکھا گیا ہے؟ اگر کسی بھی چیز کو لانچ کیا جاتا ہے اور اس میں اتنا بھاری معاوضہ رکھا جائے گا کہ 25,000 روپے کا چلان ہوگا تو عام شہری کیسے ادا کریں گے؟ کراچی میں جو موٹر سائیکل سوار ہیں ان کی تعداد 40 لاکھ سے زائد ہے، جو روزانہ کراچی کی سڑکوں پہ موٹر سائیکل چلاتے ہیں۔ ان میں سے کئی تو اپنا روزگار اور کفالت بھی اسی کے ذریعے کرتے ہیں، وہ مختلف ایپس پہ ذریعے فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں، یا وہ بائکیا چلاتے ہیں، یا وہ فوڈ پانڈا کے آرڈر بکرز ہیں۔ تو یہ اس طرح سے ان لوگوں کے اوپر ہونے والے چلان، کیونکہ ان کو موبائل سے لوکیشن ملتی ہے، وہ اپنی موٹر سائیکل کی ٹنکی پر یہ موبائل فون رکھتے ہیں، گوگل لوکیشن کو فالو کرتے ہوئے اپنے جہاں پہ آرڈر بک ہوتا ہے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ یہی کام دیگر جو کارگو کمپنیاں ہیں جو کہ کوریئر سروسز ہیں وہاں بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو موٹر سائیکل کی بائکیا کی رائڈ بک کراتے ہیں وہ بھی آپ کو موبائل فون کا استعمال کرتا ہوا بائک رائڈر نظر آتا ہے۔ اچھا، اس پہ ایک حیران کن سوال بھی شہریوں کا آ رہا ہے کہ جناب سب سے زیادہ جو چلان ہو رہے ہیں وہ گاڑی اور موٹر سائیکل والوں کے ہو رہے ہیں، جس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے یہ پابندی عائد کی ہے، واٹر ٹینکر ہوں، ڈمپرز ہوں، اس کے علاوہ ٹرک ہوں، بسیز ہوں، ان کے چلان کیوں کم ہو رہے ہیں؟ تو ایسے میں ٹریفک پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو خلاف ورزی کر رہا ہے اس کا کیمرے میں آنے کے بعد یہ چلان ہو رہا ہے، کیونکہ کیمرہ تو غیر جانبدار ہے، وہ کسی کو نہیں دیکھتا کہ آیا یہ شخص کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی آئی جی ہے، کوئی صحافی ہے یا کون ہے۔ وہ تو جو وائلیشن کرتا ہے اس کو چلان کی رسید بھیج دیتے ہیں اور وہ پکچر کیپچر ہو جاتی ہے۔ اب بات یہ بھی ہے کہ ٹریفک پولیس کے ذرائع یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ 5,000 سے زائد لوگوں کو یہ ڈاکیا بابو چلان ڈیلیور کر چکے ہیں۔ اب اگر 5,000 سے زائد لوگوں کے گھروں پہ یہ چلان تقسیم کر دیا گیا ہے تو ان کا بھی ریئیکشن آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ چلان بھرنے کے لیے 14 دن کا ٹائم موجود ہے۔ اگر آپ 14 دن کے اندر چلان بھر دیتے ہیں تو اس پہ آپ کو رعایت ملے گی۔
اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کراچی کا یہ برننگ ایشو ہے، اور کراچی میں ہر گھر میں، ہر دفتر میں، ہر چائے کے ہوٹل پہ، ہر ڈھابے پہ، ہر مقام پر اسی ایشو پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ بھائی یہ ای ٹکٹ چلان کا سلسلہ جو شروع ہو گیا ہے اس پہ کیا ہوگا، کیونکہ ابھی تو یہ منصوبہ صرف 1100 کے قریب کیمراز کے ذریعے چل رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں حکومت سندھ اس کو 12,000 کیمروں پہ لے جائے گی۔ جی ہاں جناب، 12,000 کیمرے۔ جب 12,000 کیمرے آپ کو دیکھیں گے تو سوچیں یہ چالان کا ریشو کہاں جا کے کھڑا ہو جائے گا۔ ابھی تو شہر بھر میں اس کا نیٹ ورک موجود نہیں ہے، لیکن شہری یہ بھی ہم سے شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انہی کیمروں سے مجرم کیسے فرار ہو جاتے ہیں، جب ای ٹکٹ پہ فوراً چالان کٹ رہا ہے تو مجرم کیسے فرار ہو جاتے ہیں، اور اگر مجرم فرار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کیمرے کس کام کے۔ تو لہٰذا یہ جو ای ٹکٹ چالان سسٹم لانچ ہوا ہے 27 اکتوبر کو کراچی میں، اس کے حوالے سے شہریوں کے اندر ملا جلا رجحان ہے۔ بعض شہری ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں دنیا بھر میں یہ نظام ہے تو پاکستان میں آ گیا تو کون سی بری بات ہے۔ جب دبئی میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، آسٹریلیا میں ہر جگہ ای ٹکٹنگ کا چالان ہوتا ہے، کیمرہ دیکھتا ہے اور چالان آ جاتا ہے، تو پاکستان نے بھی وہی کام کرا ہے، کوئی نئی چیز تو نہیں کری ہے۔ اور یہ تمام ڈسپلن شہریوں میں ٹریفک کی اویئرنیس کو بڑھائے گا، ٹریفک پولیس پہ لوڈ کم ہوگا کہ وہ جو ٹولیاں بنا کر، فیلڈنگ لگا کر 4-4 6-6 کی صورت میں چورنگی اور سگنلوں پہ کھڑے ہو کے چالان کرتے تھے، اب وہ ٹریفک مینجمنٹ کا کام کریں گے۔ تو لہٰذا صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے شہریوں کا جو مسئلہ ہے وہ اب سندھ اسمبلی اور سندھ ہائی کورٹ تک جا پہنچا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ مزید بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ جس طرح سے سندھ سرکار نے یہ منصوبہ لانچ کیا ہے، اب اس کے بعد شہریوں کو اویئرنیس ہو رہی ہے، وہ احتیاط بھی برت رہے ہیں۔ ہم نے یہ بالکل دیکھا کہ شہری اس پہ احتیاط برت رہے ہیں، انہوں نے سیٹ بیلٹ کا استعمال کرا ہے، دوران ڈرائیونگ موبائل فون استعمال نہیں کر رہے، موٹر سائیکل سوار حضرات جو ہیں وہ ہیلمٹ پہن رہے ہیں۔ لیکن صورتحال یہی ہے کہ یہ جو چالان آئے گا تو شہریوں کی جیب پہ اضافی بوجھ پڑے گا۔ اب آنے والے دنوں میں یہ صورتحال کس رخ پہ اختیار کرتی ہے، میں آپ کو آنے والے دنوں میں اس پہ آگاہ کرتا رہوں گا، کیونکہ کراچی میں اس وقت اس معاملے سے بڑی خبر کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا آج آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔